جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت و ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ البقرہ، اس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ پچھلا جمعہ اس کو آگے لے کے چلنا تھا، لیکن آج ایک تو اپنی طبیعت کچھ ایسے ہے، دوسرا ملک کے اندر بڑھتی ہوئی بیماریاں، بڑھتے ہوئے مسائل اور اس کی نشاندہی، اس کے حوالے سے انتظامیہ اور دیگر احباب نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے اوپر کچھ گزارشات عوام الناس کی نظر کی جائیں۔ یقیناً ہمارا دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کامل، اکمل اور مکمل دین کہا ہے، اور فرمایا الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت کا نام ہے۔ ہر ایک کو نصیحت کرنی چاہیے، نصیحت لینی چاہیے، نصیحت سننی چاہیے، نصیحت لکھنی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں 27ویں پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس نصیحت کیجئے، ڈرائیے، ذکر کیجئے، خبردار کیجئے، بتلائیے، سنائیے، سمجھائیے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، جب آپ ذکر کریں گے، جب آپ ان کو سنائیں گے، تنفع المؤمنین، تو یہ مومنوں کو فائدہ پہنچائے۔ نصیحت ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت ایک دوسرے کو کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے موجودہ حالات کے مطابق کچھ بیماریاں جس کے اندر کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، کچھ اخلاقی بیماریاں ہیں اور کچھ روحانی بیماریاں ہیں، کچھ معاشرتی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، ان بیماریوں سے نپٹنے کے لیے اور ان بیماریوں کا حل تلاش کرنے کے لیے یقیناً ہمیں قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ یہ بیماریاں آج کی پیداوار نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کی کسی کمی اور کوتاہی کا سبب نہیں ہیں۔ جہاں ہماری کمی اور کوتاہیاں گناہ ہوتے ہیں، یقیناً انسان کی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بالاولیٰ جو حق اور سچ بات ہے، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی مسئلہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ جو بیماریاں تم پر آتی ہیں، جو آزمائشیں تنگیاں تم پر آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا کب ہے، آزمائش میں کب ڈالتا ہے؟ جب انسان یا تو انتہائی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے یا کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، یا پھر انسان انتہائی اللہ کا باغی، عدو اور سرکش اور نافرمان بن جاتا ہے۔ دونوں شکلوں میں اللہ تعالیٰ انسان پر آزمائش نازل کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قرب کے اندر وہ اللہ کے قریب ہے تو اللہ پھر آزماتا ہے، اس کی استقامت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کسی خاص، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ انسان کو، چونکہ وہ اللہ جانتا ہے، انسان نہیں جانتا۔ انسان اپنے مفادات کے لیے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مفادات کے لیے صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے، مفادات کے لیے دعوت و تبلیغ بھی کر سکتا ہے، مفادات کے لیے میدانوں کا رخ بھی کر سکتا ہے، وہ ممبر و محراب پہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو، انسان کی سوچ اور جو ہے وہ ذہن کو، اس کی جو مشن اور منہج ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بخوبی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اندر انسان کو موقع دیتا ہے، انسان کو پرکھ لیتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، میں نے ان کے اعمال کو، ظاہر کو، باطن کو جانچ لیا، پڑتال کر لی ہے۔ اچھا اللہ جو تو نے ان کی جانچ اور پڑتال کی ہے وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، میں نے جب بھی جہاں بھی ان کا امتحان لیا ہے، قلوبہم، ان کے دلوں کو پرکھا، دلوں کو ٹٹولا۔ ظاہر تو ہر کوئی جانتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھا ہے، یہ صدقہ کر رہا ہے، یہ خیرات کر رہا ہے، یہ جہاد کر رہا ہے، یہ تبلیغ کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ سب جانتے ہیں، لیکن دل کے حالات کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان کیا، تو پھر کیا ہوا؟ نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کے اندر ماسوائے تقوی، ماسوائے اپنا ڈر، ماسوائے اپنا خوف، ماسوائے للہیت، ماسوائے اپنی رضا، ماسوائے دین کا غلبہ، ماسوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اتباع، فرما برداری، دین کی آبیاری۔ اس کے علاوہ میں نے ان کے دلوں میں کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ کیا تھا؟ لالچ نہیں، ہرس نہیں، طمع نہیں، ریاکاری نہیں، بدکاری نہیں، کسی اور کی فرما برداری نہیں، کچھ اور نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، جو اس کی شریعت ہے، اس کے من و عن تابع ہیں۔ تو جو اس کا تابع ہوتا ہے پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے، پھر اللہ اس کے بارے میں اعلان کرتے ہیں لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور صرف معاف نہیں کیا، میں نے ان کے لیے اجر عظیم بھی تیار کر رکھا۔ یہ میرے رب کے اصول ہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ آزمائش کی بات کیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے۔ ارے بھائی میں اور تو ایک 10 20 100 50 5 10 ہزار روپے کی چیز لینے جائیں، کتنا ٹٹولتے ہیں، کتنا پوچھتے ہیں، خواتین کتنا سوال کرتی ہیں، کون سی کمپنی، کون سا جو ہے وہ یہ جو وہ کہہ لے مارکہ ہے، کون سا یہ کس کمپنی کا برانڈ ہے، یہ کون سی چیز ہے، اصل ہے، نقل ہے، کیا ہے؟ وہ پھر دکاندار بھی بتا دیتا ہے یہ مہنگی، یہ سستی، یہ اس کا معیار اس لیول پہ کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، میں بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہوں۔ اللہ تو کس طرح آزماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ اس کی ذات پر اور اس کی صفات پر اور اس کی اداؤں پر ہمیں قربان جانا چاہیے۔ اس نے کوئی بھی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ کوئی دنیا کی یونیورسٹی، کالج اور سکول ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا نصاب بھی ظاہر کر دے، بچے کے سوال بھی اس کو بتا دے، اس کے جواب بھی اس کو بتا دے، اور اس کا رزلٹ بھی اس کو الاؤنس کر دے۔ کوئی ہے دنیا کے اندر یونیورسٹی؟ کوئی ہے دنیا کے اندر سکول کالج ایسا؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تیری شریعت پر قربان جاؤں کہ تو نے سب کچھ ہی واضح کر دی، کچھ بھی چھپا کے نہیں رکھا۔ اب فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو جن طریقوں سے آزماتا ہوں وہ طریقے بھی بیان کر دیے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا میں ضرور آزمائش کروں گا۔ یاد رکھو، کوئی امیر ہو غریب ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو، ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اللہ کی آزمائش ضرور آئے گی۔ سب سے پہلی آزمائش من الخوف، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر خوف پیدا کر دے۔ اب خوف کی بھی کئی ایک قسمیں ہیں۔ بھوک کا خوف، فاقہ کشی کا خوف، کاروبار
بزنس، معیشت، معاشرت ڈوبنے کا خوف، جس کی ترقی مل رہی ہوتی ہے، جس کو بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے، اس کو بھی کیا ہوتا ہے؟ خوف۔ مال زیادہ آ گیا پھر بھی کیا ہے؟ خوف۔ مال کم ہے پھر بھی کیا ہے؟ خوف۔ صحت ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ خوف، کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، کہیں کچھ اور نہ ہو جاؤ۔ اگر وہ بیمار ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ خوف، پتہ نہیں مجھے تندرستی ملے گی، صحت ملے گی، پتہ نہیں میرا معاملہ کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہو جانے والا۔ یعنی ہر چیز کے اندر نیگیٹو اور پازیٹو پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے انسان کو آزماتا ہے۔ اب یہ جو خوف ہے، انسان کے اوپر جب خوف طاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس خوف سے نکالنے کا بھی ایک حل بتایا۔ فرمایا تمہیں فاقہ کشی کا ڈر، خوف نہیں ہونا چاہیے، بھوکا اور پیاسا رہنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہیں کچھ اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں خوف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اللہ بھوکے ہونے کا خوف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں نے تمہیں قرآن میں بتا دیا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق میں عطا کرنے والا ہوں۔ رزق سے تو نے خائف نہیں ہونا کہ بھوکا مر جاؤں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھانے سے بندے کو بد ہضمی ہو جائے، بندہ زیادہ کھانے سے بد پرہیزی سے مر جائے، لیکن بھوکا کوئی بھی مرتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے ڈھگونسلے ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے جھوٹے وہ کہہ رہے لارے اور لپے ہو سکتے ہیں، جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، یار فلاں بندہ بھوک سے مر گیا۔ جو کہتے ہیں نا فلاں بندہ بھوک سے مر گیا، وہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر اور اللہ کی عطا پر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ بھائی اللہ کہتا ہے رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا۔ جب وہ پتھر کے اندر پلنے والے کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے، تو جو اشرف المخلوقات انسان ہے اس کو وہ بھوکا اور پیاسا کیسے مار سکتا ہے؟ میری اور آپ کی سستی، غفلت، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنی ذات پہ، اللہ رب العالمین اپنی سنت کو کبھی بھی تبدیل کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ کبھی بھی حرف نہیں آنے دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس کے خزانوں میں کون سی کمیاں؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ جب وہ کہتا ہے رزق کا ذمہ میرے ہیں، میں نے اس کا اٹھایا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر ایک بہت بڑا کہہ لے ایک نصیحت ہی ہے، اس کو وہ کسی کا قول زری نہیں ہے یا کسی حدیث کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایک وہ کہہ لیں ذاتی ایکسپیرینس، ذاتی تجربہ ہے کہ ایک ہوٹل پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ وہ نشہ کرنے والے پشاور کے علاقے میں تھے، تو وہاں پہ جناب اب پشاور والے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم کو زیادہ نشہ کرتے ہیں، یعنی اتفاق یہ ہے کہ وہاں پہ تھے، تو وہاں پر بہت سارے وہ نا نشہ کرنے والے باہر، تو انہوں نے کہا بھائی جو ہے نا ہمیں کچھ نشے کے لیے چیز، پیسہ، دبڑی جو ہے نا وہ دے دیں۔ تو ہم نے کہا آؤ بھائی آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ کھانے کے لیے پیسے مانگ رہے ہو نا۔ اب اس نے ایک بات کہی جو دل کو لگی، تھا نشئی، کہتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، پوری کا وعدہ اللہ نے، آپ پوری کے لیے پیسے دو، روزی اللہ دے گا۔ میں نے کہا یار کتنی بڑی بات کر دی ہے تو نے، لگتا ہے تو بھی بڑا توحید پرست ہے یا عقیدے کا بڑا مضبوط ہے۔ تو خیر اتفاق کی بات کہ وہ بندہ جب ہمارے ساتھ اندر بیٹھتا ہے، کھانا کھانے کا آرڈر دے دیتا ہے، کڑھائی لگا دو، یہ لگا دو، وہ لگا دو۔ اب کھانا جب ٹیبل پہ آ گیا، اچانک ایک کال آتی ہے، آپ کے دوست کا فلاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں پہ پہنچو۔ اب کھانا لگ چکا، جب ایسی کال آئے تو پھر لوگوں کو کھانا سجتا نہیں۔ تو وہ دوست پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار آرڈر تو دے دیا ہے، بل جو ہے نا کاؤنٹر پہ کر دو، اور یہ کھانا کسی ادھر نا جو کوئی غریب ہے نا اس کو کھلا دو۔ تو دوسرا دوست کہنے لگا یار وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا تو اس کو کھلا دو، جب اس کو کھانا دیا نا، جب اس کو کہا بھائی ادھر بیٹھ کے کھا لو، وہ 3-4 اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا استاد دیکھا کہ کھانے کا ذمہ اللہ نے لیا تھا، اس نے کھانا بھی دے دیا اور پوڑی بھی۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات چلو کسی حد تک درست ہے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو اللہ نے ذمہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے وہ کسی کو بھی بھوکا اور پیاسا مارتا انسان ہے کہ انسان کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، انسان ہے کہ اس کا لقمہ اس کے منہ سے چھینتا ہے،
انسان ہے کہ اس کی روزی روٹی بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، انسان ہے کہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے فراوانیاں عطا کرتا ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ تو خیر، سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ کا آزمائش کا طریقہ ہے وہ ہے خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سارے خوفوں کے اندر کامیابی، کامرانی تمہاری تب ہوگی، تب تم اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے جب سارے خوف سے باہر نکل آؤ۔ مجھے بھوکے رہنے کا خوف نہیں، پیاسا رہنے کا خوف نہیں، پکڑے جانے کا خوف نہیں، کسی بھی مسئلے کا خوف نہیں۔ اچھا، اگر خوف ہے تو کس چیز کا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں سورہ الحشر میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، خوف دلوں میں پیدا کر دو۔ کس چیز کا خوف؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، میں نے اپنے کل کے لیے اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے آخرت کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع کروا لی، میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کر لیا۔ احتساب کر لیا کرو، صبح سے لے کے شام تک اپنے اعمال پہ نظر دوڑا لیا کرو، اپنی نیکی اور بدی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ کیلکولیٹ کر لیا کرو، گنتی کر لیا کرو، نیکیاں کم کی ہیں، برائیاں زیادہ کی ہیں، میں نے کون سے اعمال جو ہیں آج کے دن میں کیے ہیں۔ جب انسان صبح اور شام یہ انسان اپنا احتساب کرتا رہتا ہے، رات جب اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، سونے سے پہلے چند منٹ آنکھیں بند کر کے جب وہ اپنے سارے دن کی سی ڈی چلاتا ہے نا، وہ اس کو ساری فلم یاد آ جاتی ہے، آج کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ نے یہ ساری بات کرنے کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ذرا تصور کر کے، احتساب کر کے، اعداد و شمار کر کے، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جا۔ کیوں؟ یہ جو تو گنتی کر رہے ہیں نا، یہ جو تو اپنے دل کو بجلا رہا ہے، اپنے دل کو پھسلا رہا ہے، اپنے دل کو سمجھا رہا ہے اور اپنے آپ کو جناب بہت خوش کر رہا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تو جانتا ہے یا نہیں جانتا، تو بھول گیا یا تجھے یاد ہے، لیکن یاد رکھ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تیرے ہر علم سے باخبر، اللہ جانتا ہے، تو احتساب کر یا نہ کر، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن تجھے کھڑا کرنا ہے، حساب لینا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا یزال قدم ابن آدم، کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم کو عرش کے سامنے کھڑا کر لیا جائے گا، پھر اللہ سوال کرے گا، لا یزال قدم ابن آدم، اے ابن آدم اب اپنے قدم کو بھی حرکت دے سکتا، ہلا جلا سکتا، آگے پیچھے ہو سکتا؟ نہیں، ادھر کھڑا ہو جا، یکسو کھڑا ہو کے جواب دے، ان ابن عمر، اے میرے بندے میں نے تجھے عمر دی 10 20 50 100 60، بتا کہاں گزاری؟ وعن الشباب، پھر اس عمر کے اندر کچھ حصہ میں نے تجھے جوانی کا عطا کیا تھا، وہ حسن، وہ شباب، وہ طاقت، وہ قوت، جب تو سینہ چوڑا کر کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتا تھا، جب تو بڑے بڑے اللہ اکبر دعوے اور وعدے کیا کرتا تھا، بڑے بڑے بول لیا کرتا تھا، اس عمر کے حصے کو کیسے گزارا؟ یاد رکھو جوانوں، اللہ تعالیٰ نے جوانیوں کا خاص حساب لینا۔ نبی علیہ السلام اس جوانی کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو، حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں
تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔